امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک دہری آ گیا، وہ کہتا تھا کہ ساری مخلوق خود بخود بنی ہے. تو امام صاحب نے بھی علم مناظرہ کے ساتھ اس کے ساتھ گفتگو کی. وہ کہنے لگا جی خود بن گیا سارا کچھ. تو امام صاحب کہنے لگے چل چھوڑ، کل بات کریں گے تیرے ساتھ. وہ کل دوبارہ آیا تو امام اعظم دریا کے کنارے کھڑے تھے. کہنے لگا امام صاحب بڑے پریشان کھڑے ہو. تو آپ فرمانے لگے پریشان اس لیے ہوں کہ میں نے عجیب ہی نظارہ دیکھا ہے. ابھی ابھی ایک درخت خود بخود کٹا ہے اور خود بخود اس کے تختے بن گئے، خود بخود رندہ چلا ہے، خود بخود کشتی بن گئی ہے، خود بخود دریا میں اتری ہے، اور خود بخود کچھ بندوں کو ادھر لے کے آنے لگ گئی ہے، کچھ کو یہاں سے ادھر لے کے جانے لگ گئی ہے، سارا کچھ خود. وہ کہنے لگا حضور سیانے بیانے بندے ہیں، کبھی کشتی بھی خود بخود بنی ہے، کبھی بندے خود بخود ادھر سے ادھر بھی گئے ہیں. آپ فرمانے لگے کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے بن گئی؟ اور اگر بندے ادھر سے ادھر خود بخود نہیں آ سکتے تو بتا یہ سورج اور چاند خود بخود ادھر سے ادھر کیسے روز چلے جاتے ہیں؟ تھوڑی دیر چپ رہا، پھر آ کے امام اعظم کے ہاتھ چومے اور کہنے لگا آپ نے تو کمال کر دیا، میرا ذہن صاف ہو گیا، مجھے کلمہ پڑھائیں، میں بھی مدینے والے محبوب کا غلام بن جاتا. تو پکی دلیلوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہے قرآن پاک، پکی دلیلیں. یہ آیت سبق یہ دیتی ہے کہ آپ کسی سے بات کریں تو، اب چونکہ سپارہ لمبا ہے بات رہ نہ جائے، پر یہ مضمون اتنا شاندار ہے کہ میرا یہاں رکنے کو دل کرتا ہے. وہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی، اگرچہ جو پڑھتے ہیں اس پر کوئی سخت فتویٰ نہیں ہم دیتے، بعض آئمہ پڑھتے ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی. ہمارے پاس دلیل ہے، قرآن کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، اور حضور کا فرمان موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے. بزرگ کہتے ہیں کہ دلیل اس طرح کی دو کہ سامنے والے کے ذہن تک بات پوری اتر جائے، آپ اسے سمجھا پائیں. امام صاحب نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو کچھ لوگ آپ سے مناظرہ کرنے آ گئے، 15-20 لوگ تھے. ایک ادھر سے بولتا پڑھنی چاہیے صورت امام کے پیچھے، ایک ادھر سے بولتا پڑھنی چاہیے، ایک ادھر سے بولتا. تو امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے تم سارے پڑھے لکھے لوگ ہو، یہ گفتگو کا طریقہ ہے؟ اس طرح بات کرتے ہیں کسی کے سامنے؟ میں اکیلا ہوں اور تم 15 لوگ ہو، کوئی ادھر سے بولتا ہے کوئی ادھر سے بولتا ہے، طریقہ کرو کوئی بات کا. وہ چپ کر گئے، کہنے لگے ویسے ٹھیک تو ہے، ہم تو غیر مہذب ہو گئے. امام صاحب کہنے لگے ایک بندے کو منتخب کرو. وہ میرے سامنے آئے، انہوں نے ایک بندہ منتخب کر لیا. وہ کہنے لگا جناب یہ ہمارا نمائندہ ہے، یہ اگر جیت گیا تو ہم سارے جیت گئے، یہ اگر ہار گیا تو ہم سارے. امام صاحب کہنے لگے کیوں منتخب کیا؟ کہنے لگے جی سارے بولیں گے تو سمجھ نہ آئے گی کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے. تو امام صاحب کہنے لگے میرا بھی مسئلہ یہی ہے، ایک الحمدللہ رب العالمین پہ ہے اور دوسرا صراط الذین انعمت علیہم پہ ہے. تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جو امام آگے لگا لیا نا اس پر اعتبار کرو، اس پر اعتبار کرو. تو دلیل وہ دیں کہ جو دلیل سامنے والے کے ذہن میں اتر جائے. علماء اہل سنت و جماعت السلام علیکم. لڑو نہیں پڑھو، سمجھنے کی کوشش کرو. دہلی کے اندر جو مناظرہ ہوا تھا، لیکن بچ کرنا جو میں نے پہلے آڈیو پہ میں نے کہا تھا، کیونکہ جو جج ہوتا ہے نا، جج آخر فیصلہ سناتا ہے آخر میں. کیونکہ جج نے پہلے یہ کہہ دیا کہ ہم کسی کو چھوٹا یا بڑا کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہے، لیکن جج نے آخر میں بھی یہ جملہ نہیں کہا. اس کی دلیل موجود ہے، کیونکہ ہم جب کورٹ کچہری میں جب دیکھتے ہیں نا تو وہاں پہ کوئی اگر مجرم اگر ثابت ہو، دونوں وکیل جب آپس میں ترک کرتا ہے نا، جب کسی کا جرم ثابت ہو تو جج اس ٹائم ان کو فیصلہ سنا دیتا ہے، یہ صحیح یہ غلط ہے. کچھ سنی حضرت اور عوام یہ کہہ رہا ہے، ان کو مبارکباد دے رہا ہے، لیکن ان کو شاید پتہ نہیں ہے ہمارے عالم کے بارے میں اس طرح جملہ استعمال کر رہا ہے جو ہمارے جماعت کے اندر کوئی مناظر ہے نہیں. اس طرح سوچ رکھنے والا آگے ان کی حالت کیا ہوگا تو بہتر مفتیان اکرام کو پتہ ہے. تو یہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے اور اس میں عوام گمراہ ہوگا، ان سے متاثر ہو کے تو ان پر اعتماد کرنے لگ جائیں گے، ہر چیز پر ان کو فالو کریں گے، تو پھر عوام گمراہی کی طرف چلا جائیں گے. پہلے اسلام کو دکھاتے تھے علماء کرام، اب معاملہ الٹا ہو گیا، تو اب اسلام کو سمجھا رہا ہے، یعنی سمجھانے والا زیادہ ہے.
دیکھنے والا تعداد زیادہ ہے لیکن دکھانے والا تعداد بہت کم ہے، سمجھانے والا تعداد زیادہ ہے. اسی لیے ہر جس کو سمجھایا جا رہا ہے وہ ہر بات پر کیوں لگا رکھا ہے. یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، پھر رب کیوں ہے، اگر رب ہو تو پھر یہ کیوں ہے. تو یہ کیوں تو اس کو خود پتہ نہیں ہے میں کیوں ہوں. اس کو اگر یہ پتہ ہے میں کیوں ہوں تو آگے یہ کیوں نہیں کہتا ہے وہ کیوں. پھر میں ان کو کہنا چاہتا ہوں جاوید اختر کو، جس کرسی پر آپ بیٹھے ہو نا وہ کرسی کوئی نہ کوئی بنایا ہے، اور آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کو پیدا کیا ہے، یعنی آپ کے والد ہے اور آپ کی ممی ہے. تو آپ کی پیدائش ہوا، آپ پیدا ہوا تبھی تو یہاں مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہے، یعنی بیٹھے ہو کرسی کے اوپر اور یہ کہتے ہو کوئی بھی ہے نہیں. اگر کوئی نہیں ہے تو آپ پیدا پھر کیوں ہوا؟ آپ پھر آپ ہو تو کوئی نہ کوئی ہے. دور اور تسلسل یہی کہتا ہے کہ وہ انسان پیدا جب ہوتا ہے نا، ان کا والد ہوتا ہے، باپ ہے تو پھر ان کا بہن بھی اگر ہے تو بہن بھی ہوتا ہے باپ کے ذریعے سے. باپ ہے تو میرا چاچا ہے، باپ ہے تو میرا پردادا ہے، باپ ہے تو میرا لکڑ دادا ہے. جو بھی ہے باپ پہلے مرکز کا اصل ہوتا ہے، باپ مرکز کا پہلے اصل ہوتا ہے. اسی لیے رب تعالیٰ نے جب بابا آدم علیہ السلام کو جب بنایا ان کو اچھی اور برا چیز سکھا دیا، کیونکہ آنے والوں نسل کو وہ چیز جو سکھانا ہے جو انسان کے لیے رب تعالیٰ معلوم ہے کہ انسان کے لیے کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. کیونکہ انسان کو تکلیف ہوتا ہے، انسان کو دکھ پہنچتا ہے، انسان کے اوپر عقل رکھا گیا، اور انسان بزدل بھی ہوتا ہے، چالاک بھی ہوتا ہے کہ نہیں. یہ سارا معاملہ انسان کے اوپر فٹ ہوتا ہے. اسی لیے رب تعالیٰ نے بابا آدم علیہ السلام کو ہر چیز سکھا دیا، کیونکہ برا چیز جاننا بہت لازم ہے. اگر برا چیز اگر نہیں جانو گی تو پھر اچھی چیزوں پر آپ عمل کر نہیں پاؤ گے. یعنی جب برا چیز آپ جانو گی تو آپ کے اولاد کو بھی یہی سکھاؤ گی یہ چیز برا ہے، یہ چیز برا ہے. اگر انہی میں سے اگر آپ کی اولاد اگر نہیں مانیں گے نا تو آپ کیا کہو گی؟ یہ نالائق ہے. اور جس نے آپ کی وفادار ہوا، آپ کی جو وفاداری میں جو رہا وہ اس کو آپ لائق کہو گی. یہ رب کو پتہ ہے انسان کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اگر آپ یہ کہہ رہا ہو تو یہاں پہ سب کچھ یہی ہونا چاہیے، یہ بالکل غلط ہے. یہاں امتحان کی جگہ اگر سکھ دکھ اگر نہ ہو تو انسان کے لیے پھر انسانی ہونا پھر بیکار ہو جائے گا. پھر انسان پیدا ہوتا ہے اور جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، اور جو خدا ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا. کیونکہ ہمارا امتحان ادھر ہی ہے. اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. یہاں اگر اچھے کرم کرو گی تو اچھا پھل ملے گا، یہاں اگر برا کرم کرو گی تو برا پھل ملے گا. لیکن اچھے کرم کیسے کرو گی اس کے لیے تو اچھے آدمی کی ضرورت ہے. اسی لیے رب تعالیٰ نے جب پہلے بابا آدم علیہ السلام کو بنایا ہے، یعنی جب ان کو تو بابا آدم علیہ السلام کی جو مین جو ان کی پرچار ہے توحید کی پرچار ہوگا. ان کو ایک کہو، ان کو دو نہ کہو. اسی کی اصول پر ہم ہیں، اسی اصول پر ہم ہیں. کیونکہ نبی رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر ان کے بعد پھر دوسرے نبی کو بھیجا، اس کے بعد پھر دوسرے نبی کو بھیجا. کیونکہ جس در میں جو نبی آ رہا ہے تو رب کی ایک ہی توحید کا پرچار کرتے ہوئے آ رہا ہے کہ نبی کہہ رہا ہے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. ان کو ایک مانو اور ان کی پوجا کرو. جیسا نبی نے بتایا اس طرح پوجا کرو رب کی.
دنیا کی ایک مثال ہے، اگر ہم کسی اگر امتحان مطلب اگر پریکشا دینے کے لیے جائیں تو ہم وہاں جب ہم کو ٹیچر نے جب کوئی پیپر دیں گے، جب لکھنے کے بعد ہم وہ پیپر جمع کر دیں گے، جمع کرنے کے بعد اگر جب ہم کو یاد آ جائے تو ہم کچھ چیز غلط لکھ دیا، اور ان کا اگر صحیح لکھتے تو ہم پیپر میں مطلب رزلٹ اچھا نکالتا اور بھی ہم فاسٹ ہو جاتے تو اچھا نمبر لے کے آ جاتے۔ تو اگر دوبارہ جب ان کے قریب جائیں گے، جانے کے بعد آپ جب ہم بولیں گے سر ہم سے غلطی ہو گیا، کچھ چیز ہم نے غلط لکھ دیا، تو دوبارہ واپس دے گا ہم کو؟ نہیں دے گا۔ کیوں نہیں دے گا؟ اسی لیے وہ نہیں دے گا کیونکہ تمہارا امتحان ختم ہو گیا۔ اسی لیے امتحان بہت ضروری ہے۔ امتحان کے اندر اگر پاس ہو جاؤ گی، سب چیز ہر چیز اگر صحیح کرو گی تو تم پاس ہو جاؤ گی۔ تو دنیا میں اگر اسی طرح امتحان میں اگر فاسٹ ہو جاؤ گی تو آخرت میں قبر میں فاسٹ ہو جاؤ گی۔ اگر فیل ہے تو مرنے کے بعد اگر کتنا بھی کیوں نہ مانو تو وہاں ماننا کوئی کام نہیں آئے گا۔ وہاں ضروری ہے یہاں ماننا، وہاں کے لیے یہاں ضروری ہے یہاں ماننا، لیکن یہاں نہیں مانو گی تو وہاں پھر کس کام کی؟ تو میرا کہنے کا مطلب ہے دنیا میں بہت سارے قانون بھی بنایا ہے، ہر ملک میں بہت سارے قانون بنا ہوا ہے۔ کیوں؟ کوئی اگر چوری کرے، کوئی ریپ کرے، کوئی ڈکیتی کرے، کچھ بھی کرے، اگر کچھ لمحہ کے لیے اگر اس کو اگر پولیس نہیں پکڑتے ہیں، اس کا مطلب اس کا جرم ختم ہو گیا۔ اگر پکڑ لیا تو وہ بچ نہیں سکتا، تو ان کا جرم ثابت، وہ جیل کے اندر سزا ان کا مقرر کر دیا جاتا ہے۔ ایک آدمی اگر ایک مرڈر کرے، سزا یا اگر جرم قبول ہے تو ان کو موت کا سزا دیا جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی 10 مرڈر کرے، اگر ان کے لیے ایک ہی سزا موت ہے، لیکن 10 کی سزا کہاں ملا ان کو؟ لیکن مرنے کے بعد رب تعالیٰ ان کے لیے وہ 2 چیز رکھا ہے، ایک جنت ایک جہنم۔ یہ تو بالکل لازم ہے، وہ تو بالکل ضروری ہے۔ وہ یہاں کے لیے نہیں، وہ آخر میں یہاں امتحان وہاں صرف وہاں کے لیے جو فاسٹ ہوگا ان کے لیے اچھا ہے، اور یہاں کے لیے جو فیل ہو جائے گا وہاں کے لیے ان کی بری جگہ ہے جہنم۔ یہاں سکھ اور دکھ کی جگہ ہے، کیونکہ رب کو پتہ ہے انسان کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو اسی لیے رب تعالیٰ نے انسان کے اوپر عقل رکھا، آپ کو بزدل نہیں بنایا، آپ کو بے علم رہنے کے لیے نہیں بولا، آپ کو علم سیکھنے کے لیے رب تعالیٰ نے بولا علم حاصل کرو۔ تو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے اگر آپ ایک کہو گے تو رب اگر پیدا نہیں ہوا، اگر ہم پیدا ہوئے تو اگر رب کو اگر پیدا کہنا تو مانو گی؟ اگر میں آپ سے یہی سوال کروں گا پھر اس کو کس نے پیدا کیا، پھر اس کو کس نے پیدا کیا، آپ کو بولنا ہی پڑے گا۔ جب تک آپ بولو گے نہیں تب تک ہم پوچھتے رہیں گے، آخر اینڈ تک آپ کو ختم ہونا ہی ہے۔ جہاں اینڈ تک ختم ہوگے وہی رب جو اینڈ ہے کسی نے نہیں بنایا، خود بخود ہے۔ اسی لیے ہم اسی اصول پر ہیں جو رب تعالیٰ نے بابا آدم علیہ السلام کو بنا کر یہ کہہ دیا، تم کہو میں ایک ہوں اور میری پرچار کرو، میری حکم کی پرچار کرو۔ ہم تو اسی اصول پر ہے نا، ہم بابا آدم علیہ السلام کی اصول پر ہے، جو ان کی اصول سے ہٹا وہ گھٹا۔ تو ہم نے کہا ایک ہے، اگر تم نہیں مانو گی وہ تمہاری غلطی ہے۔ پہلا بشر بابا آدم علیہ السلام، اسی لیے ہم ہمارے جو بابا آدم علیہ السلام ہم اسی اصول پر ہے، اور اس کی سب اولاد ہے، چاہے کوئی بھی ہو، کسی دھرم سے وہ بلم رکھنے والا ہو، سب انہی کی اولاد ہے۔ تو انہی کی اولاد میں اگر اس کی اصول کو اگر نہیں اپنایا تو ہم اس کو تو بولیں گے نا یہ غلط ہے غلط ہے۔ جب ایک کو فرمایا، ایک کو جب سب کچھ سکھا دیا، اچھا اور برا چیز سکھا دیا، وہ چیز تو آخر تک آئے گا نا، اس کو ہم کو اس نسل تک پہنچانا ہے، آنے والا نسل آئے گا تو ان کو بھی اس کو یہ بتانا ہے، اس کے اوپر قائم رہو، اس کے اوپر قائم رہو۔ یہ تو بالکل کامن سینس کی بات ہے۔ جو ان راستے سے جو ہٹے گے
وہ گھٹے گا نا. تو حق پر ہم ہیں، اسی لیے ہمارے پاس دلیل ہے. آپ کا آئیڈیالوجی کون ہے؟ آپ کا آئیڈیالوجی جب کیا دعویٰ کر سکتے ہو؟ جس نے پہلے پیدا ہے، جس نے پہلے پیدا ہوا ہے، بابا آدم علیہ السلام، کیا وہ ایتھسٹ تھے؟ کیا وہ دوسرے مذہب کے ماننے والے تھے؟ تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو ایک کو ایک نہیں مانا نبی کے ذریعے سے، تو وہ راستے سے وہ تو ہٹ گیا نا. بالکل کامن سینس، بالکل سوچے اس بات کو. جو ان کی ایک کہنے سے اگر جو ہٹ گیا، نبی نہیں ہے ان کے پاس، تو وہ تو راستے سے خود بخود ہٹا نا. ہم راستے پر ہے، شروع سے آخر تک ہمارا نسل کو رہنے کے لیے صلاح بھی دیں گے. بالکل کامن سینس کی بات ہے. اسی لیے آپ دیکھو، ہمارے پاس نبی ہے تو نبی ہے تو ایک خدا وجود ہونے کے لیے ہمارے پاس وہ دلائل بھی ہے. تو آپ کے پاس کیا تمہارا کوئی آئیڈیالوجی ہے کیا؟ تم کس کو فالو کرتے ہو؟ اگر تمہارا چاہنے والا اگر 1000 تم کو فالو کرے تو تم کس کو فالو کرتے ہو؟ یہ تو بالکل دھندلا جیسی بات. دوسرے کو صرف آنکھوں میں دھول جھونکنا اور ان کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے تم پہلے ایک کو مانو، خدا کی وجود کو مانو پہلے، اور مانو تو نبی کے ذریعے سے مانو. کیونکہ اللہ نے جو انسان کو پیدا فرمایا، پہلے ایک کو پیدا فرمایا، ان کی پاور قدرت ہے. جو قانون دیا نبی کے ذریعے سے، تو اس قانون کو فالو کرو، مانو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.